بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ اگر کوئی شخص خانہ کعبہ کے پاس ہے، یعنی اس کو دیکھ رہا ہے، تو خانہ کعبہ کے پاس جب ہو تو اس کے سامنے کھڑے رہ کر کسی بھی سمت میں نماز پڑھ سکتا ہے، صرف خانہ کعبہ سامنے ہونا چاہیے۔ یعنی اس دیوار پر خانہ کعبہ کے سامنے پڑھے، اس دیوار کے پاس خانہ کعبہ کے سامنے پڑھے، اس کے پیچھے والی دیوار کے ساتھ پڑھے، یا اس دیوار کے ساتھ پڑھے، چاروں طرف کی دیوار میں کہیں پر بھی جو ہے خانہ کعبہ کو سامنے رکھ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس میں ضروری نہیں کوئی خاص دیوار ہو خانہ کعبہ کی اس کے سامنے ہی پڑھا جائے، نہیں، جو بھی دیوار جو ہے خانہ کعبہ کی ہے اس کے سامنے رکھ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن جو دور والے ہیں ان کے لیے خود خانہ کعبہ کو قبلہ خالی نہیں قرار دیا گیا ہے، بلکہ جہت قبلہ، یعنی سمت قبلہ، چاہے وہ ہم مشرق سے مغرب کی طرف کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ ہے، لیکن جو یہاں سے پاکستان سے اگر قبلہ کو دیکھیں تو ہم جس سمت میں کھڑے ہیں ضروری نہیں کہ وہ لکیر جا کے خانہ کعبہ کو ٹکرائے، یا نہیں، لیکن خانہ کعبہ کو ٹکرانے کے ضروری نہ ہونے کے باوجود وہ سمت ہے کہ جس سمت میں خانہ کعبہ ہے تو کفایت کرتا ہے۔ خود ایک خانہ کعبہ کے ساتھ ہماری سمت ٹکرائے یہ ضروری نہیں ہے، بس بلکہ کہلا ہے کہ یہ جو ہے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہے کافی ہے، عرف کہے کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، چاہے عین خانہ کعبہ کی طرف ہماری لکیر جا کر کے وہاں پر ٹکرانا کوئی ضروری نہیں ہے، اس لیے سمت کعبہ کہلاتا ہے، خود کعبہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ اور جو محقق ہلی نے جواب دیا تھا کہ عراق والوں کے لیے قبلہ جو ہے تھوڑا سا دائیں طرف رخ کر کے من القبلۃ الی القبلہ، وہ سمت دونوں طرف پڑتی تھی، لیکن جو قبلہ دائیں طرف جو پڑتا تھا وہ عین خانہ کعبہ پر جا کر لگنے کا امکان تھا، اس لیے اس کو مستحب قرار دیا تھا۔ بس اس لیے خانہ کعبہ سے جا کے ٹکرانا کوئی ضروری نہیں، سمت کعبہ ہو، رخ کعبہ ہو، کعبہ کی جہت ہو، کعبہ کی طرف ہو، وہی کافی ہے۔ عرف کہے کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، چاہے عین خانہ کعبہ سے ہماری سمت ٹکرا نہیں رہی، ہم جس سمت میں کھڑے ہیں اگر یہاں سے لے کر وہاں تک رسی تانی جائے تو ضروری نہیں کہ خانہ کعبہ پر جا کر رسی تمام ہو، بلکہ ہو سکتا ہے خانہ کعبہ اس طرف پڑھ رہا ہو سکتا ہے خانہ کعبہ اس طرف پڑھ رہا ہو، ہم صرف سمت کعبہ جو ہے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، اور سمت کعبہ عرف کہہ کہ ہاں یہ سمت کعبہ میں نماز پڑھ رہا ہے تو کافی ہے۔ جو لوگ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے ہیں ان کو 3 چیزوں کا خیال کرنا واجب ہے، ایک چیز مستحب ہے، احتیاط مستحب۔ 3 چیزیں کیا ہیں؟ 2 چیزیں تو اس میں سے یہ ہے کہ انسان کا سینہ اور پیٹ سمت کعبہ ہونا ضروری ہے۔ جب خانہ کعبہ کی سمت 2 چیز کہی جاتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ سینہ اور پیٹ سمت کعبہ میں،
اور تیسری چیز یہ ہے کہ چہرہ بھی سمت کعبہ سے بہت منحرف نہ ہو گیا ہو، تھوڑا بہت ادھر ادھر ہو جائے کوئی بات نہیں، لیکن بہت زیادہ سمت کعبہ سے چہرہ منحرف نہ ہو گیا ہو۔ یہ تین چیزیں تو واجب ہے، پیٹ، سینہ اور چہرہ۔ باقی احتیاط مستحب یہ ہے کہ انسان کی پیروں کی انگلیاں بھی سمت کعبہ کی طرف ہوں، احتیاط مستحب ہے، پیروں کی انگلیاں بھی خانہ کعبہ کی طرف ہوں۔ لیکن جو بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے ان کے لیے صرف پہلی تین چیزیں واجب ہیں، کیونکہ پیر کی انگلیاں تو جو ہے وہ کھڑا ہی نہیں ہے، وہ تو بیٹھا ہوا ہے، پیر کی انگلیوں کا وہاں پر کوئی معیار نہیں ہے۔ باقی تین پہلے والی چیز کہ پیٹ اور سینہ کعبہ کی طرف ہو اور بہت زیادہ کعبہ سے چہرہ منحرف نہ ہو، یہ تین چیزوں پر تو بیٹھ کر نماز پڑھنے والا بھی عمل کرے گا۔ اصل مسئلہ لیٹ کر نماز پڑھنے کا ہے۔ لیٹ کر جو نماز پڑھتے ہیں اس میں انسان کا آگے کا بدن جو سینہ، پیٹ وغیرہ ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف ہو، یہ کہلائے گا سمت کعبہ، جو لوگ لیٹ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ لیکن لیٹ کر نماز پڑھنے میں اہم بات یہ ہے کہ احتیاط لازم کی بنیاد پر پہلے دائیں سمت میں لٹایا جائے گا، اگر وہ ممکن نہ ہو تو پھر بائیں سمت میں۔ اب فرض کریں اسی طرح جو ہمارا دروازہ کھلا ہوا ہے اسی طرف خانہ کعبہ ہے، تو یوں لیٹے گا، اس طرف لیٹے گا اور اس کا چہرہ اس طرف ہوگا، یوں لیٹے گا چہرہ اس طرف ہوگا، تو یہ سمت کعبہ لیٹنے میں ہے۔ یہ جب لیٹے گا تو اس کا سر، بدن، سینہ، پیٹ اس دروازے کی طرف رخ ہو جائے گا۔ اس لیے لیٹتے وقت دائیں پہلو پہلے ترجیح رکھتا ہے، پھر بائیں پہلو ترجیح رکھتا ہے، اگر وہ بھی نہ ہو پھر چت لٹا کر کے اس کو نماز پڑھنا ہے۔ پہلے مرحلے میں دائیں پہلو احتیاط لازم کی بنیاد پر، اور پھر وہ بھی نہ ہو تو بائیں پہلو، ورنہ پھر چت لٹا کر کے اس کو نماز پڑھائیں گے۔ ہاں، مردے کو لٹاتے، بالکل اسی طرح خانہ کعبہ کی طرف ان کو بھی لٹاتے مردے کو، اس طرح یہ بھی لیٹ کر کے مردہ جو ہے اس کو لٹایا گیا تھا، ہم خود لیٹیں گے نہیں، دونوں فرق اتنا ہے۔ وہ بیچارہ مردہ تو جان نہیں رکھتا ہے، تو ہم لوگ تو جان رکھتے ہیں انشاءاللہ، وہ لیٹ کر کے نماز پڑھیں گے، پریکٹس کریں گے کہ مردار جو ہے اس طرح قبر میں لیٹا کرتا ہے، اس طرح ہم جو ہے زندگی میں پریکٹس کریں گے کس طرح لیٹ کر کے قبر میں جانا ہے یہاں۔ تو بہتر اور احتیاط واجب یہ ہے کہ انسان پہلے نمبر پر دائیں جانب لیٹے گا، پہلو اس کا دائیں جانب خانہ کعبہ کی طرف ہوگا، اور اس میں پیٹ، سینہ اور سر خانہ کعبہ کی طرف، اس کا آگے کا حصہ دائیں جانب ہو اور خانہ کعبہ کی طرف اس کا رخ ہو، بالکل اسی طریقے سے جس طرح مردے کو لٹایا جاتا ہے، قبر میں جس طرح مردے کو لٹایا اسی طرح پہلے نمبر پر لیٹ کر نماز پڑھنا۔ مرحلہ یہ ہے کہ دائیں پہلو مقدم ہے بائیں پہلو پر، دائیں پہلو ممکن نہ ہو تو پھر بائیں پہلو، اگر وہ بھی ممکن نہ ہو تو چت لٹا کر کے نماز پڑھے گا۔ نماز احتیاط یا بھولا ہوا سجدہ یا بھولا ہوا تشہد، یہ تین چیزیں جو واجب ہے، اس میں درمیان میں
کوئی وضو توڑنے والی چیز نہیں آنا چاہیے، ورنہ نماز باطل ہو جائے گی۔ نماز احتیاط میں بھی درمیان وضو توڑنے والی چیز نہیں آتی، سجدے بھولے ہوئے میں بھی اور تشہد بھولے ہوئے میں بھی، کیونکہ ان کے بغیر نماز ابھی مکمل نہیں ہے۔ نماز کو مکمل کرنا، ان کو جو بھولے ہوئے سجدے ہیں یا بھولا ہوا تشہد ہے، یہ نماز احتیاط ہے۔ اس میں نیت کریں گے، میں نماز پڑھتا ہوں احتیاط کی ایک رکعت قربۃ للہ شروع کریں گے، تو اس وقت یہ جو صورتحال ابھی ہم نے بتائی کہ کھڑے ہو کر کس طرح خانہ کعبہ کا رخ ہوتا ہے، بیٹھ کر کس طرح خانہ کعبہ کا رخ ہوتا ہے، لیٹ کر کس طرح خانہ کعبہ کا رخ ہوتا ہے، تو اس میں جو ہے تینوں میں لازم ہے کہ اس میں بھی لیٹ کر پیٹ، سینہ اور سر اس کا داہنے طرف کا خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے، دائیں پہلو والا آگے کا حصہ انسان کا خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے۔ بس اس میں بھی احتیاط واجب یہ ہے کہ انسان کو یہ تینوں چیزیں بھی وہ جس طرح کھڑے بیٹھنے میں اور لیٹنے میں بتائے گا، اس میں بھی انہی چیزوں کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ لیکن سجدہ سہو چونکہ نماز کا حصہ نہیں شمار ہوتا ہے بلکہ تتمہ شمار ہوتا ہے، وہ الگ سے الگ چیز ہے، اس لحاظ سے اس میں درمیان میں وضو ٹوٹ بھی جائے تو بھی نماز صحیح ہو جائے گی۔ سجدہ سہو جو دو سجدے انجام دیتے ہیں وہ آغا سیستانی کے نزدیک تو اور بھی آسانی ہے، تو سجدہ سہو میں کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں، خالی 2 دفعہ سجدہ کر لے تو کافی ہوا کرتا ہے۔ کچھ پڑھے تو اچھا ہے، لیکن نہ پڑھے تو بھی آغا سیستانی کے نزدیک کافی، باقی مراجع کچھ نہ کچھ پڑھنے کو کہتے ہیں، لیکن آغا سیستانی کے تو بغیر پڑھے بھی 2 سجدے ہو جائے تو کفایت کرتے سجدہ سہو۔ اس کے اندر جو ہے ضروری نہیں کہ وضو ہو یا پھر اس کے اندر جو ہے ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھا جائے کہ جو کہا گیا تھا۔ اس میں بہتر یہی ہے کہ سجدہ سہو میں جس طرح قبلے کی رعایت ہوتی تھی اس طرح اس میں بھی سجدے کی رعایت، قبلے کی رعایت کریں تو بہتر ہے، نہ کرے تو بھی کام چل جائے گا، سجدہ سہو وجود میں آ جائے گا۔ بس نماز احتیاط یہ ہوا کرتی ہے کہ انسان کبھی 3 و 4 میں شک کرتا ہے تو 4 رکعت پر بنا رکھ کر نماز کو ختم کر دے گا، پھر کھڑے ہو کر کے نیت کرے گا کہ میں نماز احتیاط 1 رکعت قربۃ للہ پڑھ رہا ہوں۔ یہ نماز کا حصہ شمار ہوتا ہے، جسے درمیان میں ریح خارج ہو جائے یا وضو توڑنے والا کوئی بھی عنصر آ جائے تو نماز باطل ہو جائے گی، اس لیے یہاں پر وضو کو سنبھال کے رکھنا ہے۔ اسی طرح بھولا ہوا سجدہ، انسان غلطی سے ایک سجدہ تیسری رکعت میں بھول گیا تھا، چوتھی رکعت میں یاد ہے مثلا، اور پر جو ہے ذمہ داری بن گئی کہ ایک سجدہ کرنا ہے، تو نماز ختم کرنے کے بعد نیت کرے گا کہ میں بھولا ہوا سجدہ انجام دیتا ہوں، ایک سجدہ کرے گا اور اس کے درمیان بھی وضو ٹوٹنے نہ پایا نہ، کیونکہ یہ بھی نماز کا حصہ ہے۔ اور اسی طریقے سے بھولا ہوا تشہد، انسان جو ہے 2 رکعت کے بعد سجدہ تشہد پڑھنا لازمی ہے، اور تشہد پڑھنا بھول گیا اور تیسری رکعت کے رکوع میں آ گیا، اب تو پڑھ بھی نہیں سکتا ہے، تو بیٹھ کر تشہد کو انجام نہیں دے سکتا، اس لیے اب نماز ختم کرنے کے بعد بھولے ہوئے تشہد کی قضا کرے گا، بھولے ہوئے تشہد کو انجام دے گا، اور بھولے ہوئے تشہد کو انجام دینے کے درمیان وضو کو برقرار رکھنا ہے، قبلے سے منحرف نہیں ہونا ہے، اور اپنے شرائط نماز کو برقرار رکھنا ہے، اور اس طرح جو ہے انجام دینا گویا نماز کے اندر اب بھی ہے۔ ہاں، تشہد جو ہے بیٹھے گا، بیٹھ کر تشہد انجام دے گا، ہاں بیٹھے بیٹھے تشہد کو انجام دے گا، اور جو بھولا ہوا تشہد ہے اس کی نیت سے انجام دے گا، اور انجام دینے کے بعد پھر نماز سے نکل جائے گا۔ نماز احتیاط نیت کریں گے کہ میں نماز احتیاط پڑھتا ہوں 1 رکعت
ہاں لیکن احتیاط یہ ایک احتیاطی ہے نا، احتیاطی نیت سے چلے گئے کوئی حرج نہیں. لیکن اب سجدے سہو کی باری آتی ہے، اس میں اگر وضو ٹوٹ بھی جاتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں. شرائط بہت ساری باقی نہیں بھی رہتی، کوئی حرج نہیں. لیکن سجدے سہو یہ بھی اس کو بہتر یہ ہے کہ انسان اس کو برقرار رکھے، وقت برقرار رکھ کر اس کو انجام دے، تاکہ البتہ وہ قبل رخ کا جو طریقہ تھا اس میں بھی اس کو مد نظر رکھیں گے اور قبل رخ کے طریقے کو برقرار رکھتے ہوئے اس کو انجام دیں گے. سجدے سہو میں چونکہ آسی ثانی کے نزدیک کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن خوئی مثلاً کہتے ہیں بسم اللہ واللہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھنا. آسیستانی کچھ اور ذکر بتائے تو ذکر اگر یاد ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ 2 سجدے کر کے بھی سجدے سہو سے کفایت کر سکتا ہے. صلی اللہ